Husain ke
نہ جانے اور ہے کیا کیا حسین کے دم سے جھکا نہ ظلم کے آگے وہ حسین جھکا نہ ظلم کے آگے جو ہے وہ سر تیرا ارے حسین منزل قرآن حق ہے در تیرا حسین منزل قرآن حق ہے در تیرا حسین شان رسالت ہے مصطفیٰ کی قسم حسین روح عبادت ہے کربلا کی قسم حسین پر سخاوت ہے عطا کی قسم حسین دین رسالت ہے انبیاء کی قسم ارے حسین کیا ہے ذرا پوچھئے پیغمبر سے اتر کے گود میں دیکھتے اس کو منبر سے اتر کے گود میں لیتے تھے اسی کو منبر سے اسی کے مدح میں رکھ گل نثار ہے پورا اسی کے بعد سے تیار بن گیا رضوان اسی کے اسم گرامی کے دو جہاں قربان اسی کا گردن اسلام پر بھی ہے ارے جواب جس کا نہیں ہے وہ لاجواب ہے یہ حسین نام ہے اور ابن بوترا ہے حسین نام ہے اور ابن بوترا ہے چراغ حق تو بجھا دے یہ ہو نہیں سکتا خدا کا دین مٹا دے یہ ہو نہیں سکتا نبی کی شان گھٹا دے یہ ہو نہیں سکتا حسین سر کو جھکا دے یہ ہو نہیں سکتا ارے رہے خدا میں بھرے گھر کو یہ لٹارے گا حسین سجدے خالق میں سر کٹائے گا حسین سجدے خالق میں سر کٹائے گا شہید ہوں گے یہ انصار اقربارن میں نہ ہوں گے قاسم و عباس وفارن میں گریں گے ظلم شہیدی کے اشقیارن میں سروں پہ خاک اڑائیں گے انبیارن میں ارے حسین پیری میں لاشیں جمع اٹھائے گا کے سر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا سر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا جب ہوگا
قیامت کا دشت میں منظر چلے گا خشک گلے پر جو شمر کا خنجر جگر کو تھام کر روئیں گی زینب مزدر زمین گرم پہ تڑپے گا لاشے سرور ارے کہیں گے سید سجاد اے پھوپھی اماں ہم آج ہو گئے یتیم اے پھوپھی اماں آج ہو گئے یتیم اے پھوپھی اماں حسین پاک کہہ کر وہ بلا کو کہتے ہیں ہاں ہم سمجھے آپ پہلے پڑھے تھے نہ ان کو پڑھنے ارے کہاں نظامت کا کرنا یار نہیں ہم پڑھے اٹھے میں جناب چونکہ ذاکر اہل بیت بھی ہے جناب کبھی کو بات پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئے موہنین کی تاریخ سے آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ کے پر تشریف ہے ثنا کے ساتھ شعور ثنا ضروری ہے ثنا کے ساتھ شعور ثنا ضروری ہے کہ فرق بین علی و خدا ضروری ہے کہ فرق بین علی و خدا ضروری ہے بنا امام رہے مستقیم کیسے ملے بنا امام رہے مستقیم کیسے ملے کہ راستے کے لیے رہنا ضروری ہے کہ راستے کے لیے رہنما
ضروری ہے، جو چاہتے ہو منور رہے قیامت تک، لحد میں تھوڑی سی خاک شفا ضروری ہے، لحد میں تھوڑی سی خاک شفا ضروری ہے، بدن کا ذوف مٹانے کے واسطے زہرا، بدن کا ذوف مٹانے کے واسطے زہرا، رسول پاک کو تیری رضا ضروری ہے، رسول پاک رسول پاک کو تیری رضا ضروری ہے۔ یہاں سے دو تین شعر ہے منظم میں۔ کنیز فاطمہ خود کو بتانے سے پہلے، کافی کی تکرار ہے منظم میں۔ کنیز فاطمہ خود کو بتانے سے پہلے، ہماری بہنوں کے سر پر رضا ضروری ہے، ہماری بہنوں کے سر پر رضا ضروری ہے، اگر لحد کی گھٹن، اگر لحد کی گھٹن سے نجات چاہتے ہو تو زندگی میں علم کی ہوا ضروری ہے، زندہ باد زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ اگر لحد کی گھٹن سے نجات چاہتے ہو تو زندگی میں علم کی ہوا ضروری ہے، تو زندگی میں علم کی ہوا ضروری ہے، خدا کے دین کو سلامت مدینے تک لائی، خدا کے دین کو سلامت مدینے تک لائی، علی کی بیٹی تیرا شکریہ، خدا کے دین کو سلامت علی کی بیٹی تیرا شکریہ ضروری ہے۔ یہ مقطع ہے تمام چاہنے والوں کی طرف سے محمد فرمائے، علم اٹھاتے ہو عباس کا شبیہ اگر، علم اٹھاتے ہو عباس کا شبیہ اگر، تو پھر ضمیر کے اندر وفا ضروری ہے، تو پھر ضمیر کے اندر وفا
ضروری نعرہ حیدری بہت زندہ بھائی بہت زندہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے. 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. ان کے شعر سے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا وہ لہر میں خاک شفا کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں, ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں, عباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں. ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں, عباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں, اور تھوڑے سے اشک تھوڑی سی تاکہ شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. اب میں جناب فرحان زنگی پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ فرمان جی فرمان زنگی پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک نمبر پر تشریف لائیں. ایک مل کر بابا سے بڑا نعرہ علی بولا علی بولا زمین بولی فلک بولا علی بولا علی بولا تارا جھوم کر بولا علی بولا علی بولا. خاصی کرتا ہوں ہمارے خاص ختم. ایک اور بابا سے بڑا نعرہ پیش کرتا سماعت کریں گے. کہہ کے نکلی ہے آذانوں سے اکثر خوشبو, کہہ کے نکلی ہے آذانوں سے اکثر خوشبو, کس کی خوشبو سے معطر ہے جہاں پر خوشبو, جس کی خوشبو سے معطر ہے یہاں پر خوشبو. تیسرا چوتھا مصرع سنا ہمارے بھائیوں. کہہ کے نکلی ہے اذانوں سے اکثر خوشبو, کس کی خوشبو سے معطر ہے یہاں پر خوشبو. کربلا ایسا چمن زار ہے دنیا میں جہاں, کربلا ایسا چمن زار ہے دنیا میں جہاں, ایک ہی پھول سے آتی ہے بہتر, ایک ہی ایک ہی پھول سے آتی ہے بہتر خوشبو. آواز پر ہمارے سلام. بہت خوبصورت صرف 4 مصرے آپ نے نوازے اور بہت اچھے انداز سے نوازا. اب ہمارے درمیان ایک اور مہمان شاعر موجود ہیں, عمار حلوی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. ایک اور محمد والے مسئلہ حاضر خدمت ہے. دست حیدر تیری تلوار کے پیچھے پیچھے, دست حیدر
तेरी तलवार के पीछे पीछे हैदर तेरी तलवार के पीछे पीछे दस्त हैदर तेरी तलवार के पीछे पीछे मलकुल मौत है रफ्तार के पीछे तेरी तलवार के पीछे पीछे मलकुल मौत है रफ्तार के पीछे पीछे ये शरफ फुल के सिवा और भला किसको मिला ये शरफ फुल के सिवा और भला किसको मिला रहमतें आई गुनहगार ये शरफ फुल के सिवा और भला किसको मिला रहमतें आई गुनहगार के पीछे पीछे। और मैं अपने जवान भाइयों की नजर ये शेयर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह महसूस होंगे। गासिबे गासिबे बाग फदक जाएगा तू बच के कहाँ गासिबे बाग फदक जाएगा तू बच के कहाँ लानतें चलती है लानतें चलती है गद्दार के पीछे पीछे गासिबे बाग फदक जाएगा तू बच के कहाँ लानतें चलती हैं गद्दार के पीछे पीछे। और ये आखिरी शेर के बाद मक्ता तमाम इतनी इतनी तेजी में गए शाह का बदला लेने इतनी तेजी में गए शाह का बदला लेने आधियां चलती थी मुख्तार इतनी तेजी में गए शाह का बदला लेने आधियां चलती थी मुख्तार के पीछे पीछे। फातिमा ज़हरा है मौला तेरे आगे आगे फातिमा ज़हरा है मौला तेरे आगे आगे हक चला है दर कला फातिमा ज़हरा है मौला तेरे आगे आगे फातिमा ज़हरा है मौला तेरे आगे आगे हक चला है दर कला
سبحان اللہ کیا کیا سماعت کریں گے سرکار تات مداحی کا تات مداحی کا جس دل سے ہے پہنا اس نے تات مداحی کا جس دل سے ہے پہنا اس نے شہرتیں چلتی ہیں عمار کے کیا پیچھے پیچھے لگے ہوئے کیونکہ ٹھیک وقت دیکھ لیا اللہ کا شکر ہے چار مصرے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ تصور میں اگر طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں آپ کی نظر ہے کہ تصور میں اگر طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں تم اپنے جیسا کہتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی تم اپنے جیسا کہتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی نبی کا پاؤں چھونے سے تو پتھر جاگ جاتے ہیں نبی کا پاؤں چھونے سے تو پتھر جاگ جاتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی سماعت باوضو کر لو خدا کے واسطے اپنی سماعت باوضو کر لو کہ نبی کا ذکر سننے سے مقدس جاگ جاتے ہیں نبی کا ذکر سننے سے مقدس جاگ جاتے ہیں اور چار مصرے نصیر بھائی آپ کے حوالے ہے کہ جا بجا سر نہ جھکا دینے کی عادت ڈالو جا بجا سے نہ جھکا دینے کی عادت ڈالو ایک خالق کو صدا دینے کی عادت ڈالو جا بجا سر نہ جھکا دینے کی عادت ڈالو ایک خالق کو صدا دینے کی عادت ڈالو اور گر محمد کی غلامی کا ہے دعویٰ تم کو ارے گالیاں سہ کے دعا دینے کی عادت ڈالو گالیاں سہ کے دعا دینے کی عادت ڈالو میں علی جناب مولانا نصیر آدمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں تشریف رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اذان شروع کریں اذان کے کلمات کو گا سکتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة صلوات شکر عزت منان تو اس نے مجھ جیسے کشمش بیان تو آپ جیسے صاحبان ایمان کی بلند و بالا سماعتوں کے درمیان لب کشائی کی سعادت بخشی اور میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا. ظاہر ہے کہ اربعین کا زمانہ ہے اور مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے. اس کے قبل مجلس ہو چکی، اس کے بعد پھر مجلس ہونی ہے، درمیان کی یہ مجلس ہے. اس کے قبل بھی آپ نے سرکار سید الشہداء کی اہمیت، عظمت اور فضیلت کے حوالے سے بیان سماعت کیا. اس کے بعد بھی سماعت فرمائیں گے. میں چند فقرے شہنشاہ کربلا، تاجدار شہادت، افتخار فخر موجودات، سرکار امام حسین علیہ السلام کے بطور سعادت پیش کرنا چاہتا ہوں اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا اور آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. یہیں سے سلسلہ بیان کا آغاز کیا جائے. حسین کو جانتے تو سب ہیں مگر حسین کو پہچانتے سب نہیں ہیں. اللہ کے حبیب نے صرف حسین کو جاننے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ پہچاننے کا حکم دیا ہے. اگر صرف حسین کو جاننا کافی ہوتا تو اللہ کا حبیب کہہ سکتا تھا ھذا حسین اعلموہ، یہ حسین ہے اسے جانو. مگر سرکار نے خطبے کو منقطع کر کے ممبر سے اتر کے حسین کو آغوش میں لے کر بالائے ممبر جا کر ارشاد فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اس کی معرفت حاصل کرو. اس کا مطلب حضور چاہتے ہیں کہ دنیا حسین کو صرف جانے نہیں، حسین کو پہچانے. بہت دنوں سے آپ اور ہم مجلس حسین برپا کر رہے ہیں اور عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں، مگر ایک جملے کا استقبال کیجئے، شاید یہ جملہ ہی دلوں میں اتر گیا تو کافی ہوگا. حسین لباسوں کے تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. مجلس کا آغاز کر رہا ہوں
اور آپ کی بعض سماعتوں کا یہی سے امتحان ہے. حسین لباسوں کے تبدیل کروانے کے لیے نہیں آیا ہے، حسین کردار کی تبدیلی کے لیے. اگر ہم نے ان مجلسوں سے پہلے جیسا کردار تھا ان مجلسوں کے بعد بھی اپنا کردار ویسا ہی رکھا تو اس کا مطلب ہم نے حسین کو صرف جانا ہے، حسین کو پہچانا نہیں. لیکن اگر ازائے حسین کے بعد ہمارے کردار میں تھوڑی سی بھی تبدیلی واقع ہو گئی تو اس کا مطلب حسین کو ہم نے اپنے دل میں بٹھا لیا. معرفت حسین، عرفان حسین، میں ثابت کروں گا کہ حسین کو سمجھنا اور جاننا اور پہچاننا آسان نہیں ہے، مگر جنہوں نے حسین کو پہچان لیا وہ خود اپنے کردار سے حسین نظر آئے. پوری طرح سے توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. اب میں عرض کرتا ہوں سرکار سید الشہداء کے حوالے سے معرفت کی منزل میں آ کر حضور نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. نبی کریم حسین کو اگر آپ پہچانوانے کے لیے کسی شے کی تشبیہ دینا چاہتے تھے تو آپ کو کم سے کم اتنا کہنا چاہیے تھا ان الحسین شمس الہدی، حسین ہدایت کا آفتاب ہے. اگر آپ کو پہچانوانا تھا تو کم سے کم کہتے ان الحسین قمر الہدی، حسین ہدایت کا چاند ہے. مگر نہ آپ نے حسین کو ہدایت کا سورج کہا نہ حسین کو ہدایت کا چاند کہا، بلکہ آپ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. سمجھ میں بات نہیں آتی. کہا حسین کی عظیم المرتبت ذات اور کہا یہ معمولی سا چراغ. بڑی چیز کو بڑی شے سے تشبیہ دی جاتی ہے. حسین کو تشبیہ دینا تھا تو یہ سورج کہا ہوتا یا کم سے کم چاند کہا ہوتا. آپ چراغ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حسین کتنی بڑی ذات ہے پہلے حسین کو سمجھیے. حسین اتنی بڑی ذات ہے کہ اگر پیغمبر سجدے میں ہو حسین پشت پر آ جائے اور حمد الہی کا سلسلہ اللہ جبریل کو بھیج کے طویل کروائے اور کہے کہ جب تک حسین خود سے نہ اترے آپ سجدے کو طول دیتے رہیے اور کہتے رہیے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. نہیں ٹھہریے، حسین کو پہچانیے. پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کے سجدے میں ہے. زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہے. ہر لمحہ پیغمبر وحدانیت کا حق ادا کر رہے ہیں، بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں. مگر ایسے عالم میں جب حسین پشت رسالت پہ آئے تو اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ حسین جاؤ پیغمبر کے ہاتھوں کو تھام لینا اور کہنا اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین نہ اترے آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. تیری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اب اللہ کا حبیب ہے تو سجدے میں ہے تو ذکر الہی میں ہے تو اللہ کی بندگی میں ہے تو ذکر الہی میں. مگر اس عالم میں حسین کے تصور میں نبی کا خیال ہے اس لیے کہ سوچ یہ رہا ہے کہ حسین اترے تو میں اٹھوں، حسین اترے تو میں اٹھوں، حسین اترے تو میں اٹھوں. تو مجھے کہنے دیجیے اللہ بتا رہا ہے حسین کی ذات کتنی بڑی ہے کہ تذکرہ اللہ کا ہو بیان حسین. اب آپ نے پہچانا کائنات میں اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں اور اللہ کے سجدے میں جس کا خیال پیغمبر کرے اسے حسین کہتے ہیں. اتنی بڑی ذات حسین کی اور اس کو تشبیہ وہی پیغمبر چراغ سے دے رہا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ نہیں، فکر کی بات ہے کہ نہیں. مسلسل یہ حدیث آپ سماعت کرتے رہتے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے. مگر کیوں کہا نبی نے چراغ؟ اگر آپ تک میں پہنچانے گیا تو انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے.
क्यों कहा चला, क्यों नहीं कहा सूरज, क्यों नहीं कहा चांद, क्यों कहा चला? मैं आपसे सवाल करता हूं, पढ़े लिखे अफराद यहाँ तशरीफ फरमाए, ये बताइए इस वक्त सूरज है कि नहीं? नहीं भाई मुझे पता है कि यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, सब बिल्कुल सोच के बताएं इस वक्त सूरज है कि नहीं? है, दिखाई दे रहा है मगर दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं और आगे बढ़िए, बच्चों मेरे साथ आओ। सूरज का काम क्या है? उजाला बख्शना। इस वक्त सूरज है मगर हमें उजाला मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस वक्त क्या चीज है जो हमें उजाला बख्श रही है? चांद। मगर जब रात ढल जाए, क्या कहने, सवेरे सब नमूदार हो जाए, अब इस चांद से कहिए उजाला बख्शे, तो उजाला मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दिन भर हम सूरज से फैज़याब हो सकते हैं मगर जब गुरूब हो गया तो हम उसकी ज़ियाओं से महरूम हैं। रात भर चांद की किरणें उजाले बिखेर सकती हैं मगर जब सुबह आ गई तो अब हम कस्बे ज़िया नहीं कर सकते। अब समझ में आई बात, पैगंबर ने हुसैन को न सूरज कहा न चांद कहा, इसलिए कि सूरज कभी फायदेमंद है कभी फायदेमंद नहीं है, चांद कभी फायदेमंद है कभी फायदेमंद नहीं है, मगर चराग वो रोशनी का बरकत है कि जिससे इंसान जब चाहे। नहीं थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। सूरज इस वक्त नहीं है तो हम कस्बे फैल नहीं कर रहे, मगर चलिए भरी दोपहरी है, दिन है, मुकम्मल उजाला, सवा नहजे पर सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा। ऐसे आलम में हम अपने घर में गए, एक कोठरी में जहां न कोई रोशनदान है न कोई खिड़की न कोई दरवाजा, वहां उजाला पहुंचने का कोई वसीला ही नहीं। अब हमें वहां किसी चीज को तलाश करना है। बंद कमरे में रहकर सूरज से कहिए चमक रहा है, जरा अपनी किरणें बंद कमरे में दाखिल कर दे। कर सकता है नहीं तो इसका मतलब ये हुआ सूरज चमक रहा है, सामने है, मौजूद है, फिर भी जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को सूरज की रोशनी से पहला बंद कर सके, मजबूर हैं। मगर ऐसे आलम में क्या करते हैं, जहां सूरज रहकर अपनी किरणें न पहुंचा पाए वहां एक हल्का सा चराग रोशन करके हम अपनी खोई हुई चीजों को हासिल कर सकते हैं। अब समझ में आई बात, अल्लाह के हबीब ने क्यों कहा हुसैन हिदायत का चराग है। अल्लाह बताना चाहता था हम हुसैन को चराग हिदायत इसलिए बना रहे हैं कि जब जब जो चाहे अपने खोए हुए ज़मीर को जब जो चाहे अपने खोए हुए ज़मीर को इस चराग हिदायत की रोशनी में हासिल करके अपने आप को पुरनूर कर ले। अब इसमें न मजहब की कैद, न मसलक की कैद, न खानदान की कैद, न कबीले की कैद, न कौम की कैद, न छोटे बड़े की कैद, जो जहां का हो, जो जहां का हो, बस हुसैन से मिल जाए तो उसका किरदार भी मुनव्वर हो जाता है। कैमरे की मौजूदगी में सबूत देने जा रहा हूँ। शर्त ये है कि चराग हिदायत से वाबस्ता हो जाए। अगर जौन जैसा सियाह बाप भी होगा,
وجود کو اجال سکتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. جزاک اللہ. اس لیے نبی نے کہا حسین چراغ ہدایت ہے, چراغ ہدایت ہے. اب سمجھا آپ نے حسین کی عظمت کیا ہے, عرفان حسین نہیں. ابھی بھی کچھ نوجوان خاموش ہیں. اب میں انہیں اپنے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں, جوڑنا چاہتا ہوں. اسے جوڑ کے رہیے آپ. یاد رکھیے حسین نہ سورج ہے نہ چاند ہے, حسین چراغ ہے. کیوں چراغ ہے؟ چراغ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ عزیزو سنو, نبی نے بھی بہت سوچ سچ کے سمجھ کے تشبیہ دی. کیا کہنے, نہ آفتاب کہا نہ مہتاب کہا, چراغ کہا. چراغ کہا کیوں کہا میں بتاؤں, سنیے عزیزو. سورج اپنے وجود میں بہت بڑا نور کا مرکز صحیح, سب میں تب دیکھتے رہیے گا. سورج اپنی ذات میں بہت بڑا نور کا مرکز صحیح, مگر سورج خود تو روشن ہے. سورج میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے جیسا کوئی دوسرا سورج بنا دے. روشنی نہیں چاہیے, آپ سب کی آواز آنی چاہیے. سورج روشنی کا مرکز صحیح, مگر سورج میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ سورج اپنے جیسا کوئی دوسرا سورج بنا دے. چاند روشنی کا مرکز صحیح, مگر چاند میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک چاند سے دوسرا چراغ روشن کر دے. تو سورج بھی مجبور ہے, چاند بھی مجبور ہے, مگر یہ صلاحیت فقط چراغ میں پائی جاتی ہے. یہ کیفیت چراغ میں پائی جاتی ہے. ایک چراغ سے دوسرا چراغ, دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ, تیسرے چراغ سے چوتھا چراغ, اور چراغ سے جتنے چراغ چاہیے روشن کر لیجیے. ایک چراغ سے جتنے چراغ چاہیے روشن کر لیجیے. کمال تو یہ ہے کہ اصل چراغ دوسرے چراغوں کو اپنے جیسا تو بنا لیتا ہے. پوری توجہ شرط ہے. کمال تو یہ ہے, پہلا چراغ اصل چراغ اپنے چراغ سے کئی چراغ اپنے جیسا بنا لیتا ہے, مگر اصل چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی. اصل چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی. نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے. پیغمبر نے کہا تو اب یہ تلاش کیا جائے کہ اس چراغ ہدایت سے کوئی اور چراغ روشن ہوا کہ نہیں. یہ ہے معرفت کی منزل. حسین کو پہچاننا ضروری ہے. آئیے حسین کو پہچانا جائے. نبی نے کہا حسین ہے چراغ ہدایت, تو ہمیں تلاش کرنا ہے چراغ کا کام کیا ہے. ایک چراغ سے کئی چراغ روشن ہو. اب اس چراغ ہدایت نے کوئی چراغ روشن کیا کہ نہیں, ہمیں یہ تلاش کرنا ہے. آئیے تلاش کرتے ہیں. حسین ہے, خیمہ نور ہے. خیمہ نور میں چراغ ہدایت بیٹھا ہوا ہے. نہیں, میں ابھی کہیں اور لے جا رہا ہوں. جہاں آپ گئے ہیں میں وہاں نہیں لے جا رہا ہوں. حسین ہے, خیمہ نور ہے. خیمہ نور میں چراغ ہدایت چل رہا ہے. اس چراغ ہدایت کی کرنیں قبیلہ یزیدیت تک پہنچی. پوری توجہ چاہتا ہوں, سوالہ بیٹھے ہوئے دیکھ کر یہ لطف آئے گا آپ کو چاہتا. خیمہ نور سے چراغ ہدایت کی کرنیں قبیلہ یزیدیت تک پہنچی. یزیدیت کے قبیلے میں
ایک تیرگی کا خیمہ تھا. بتائیے گا, ایک تیرگی کا خیمہ تھا جہاں کچھ بے ضمیر کردار خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں اپنے ضمیر کی بختاوری کا, اپنے مقدر کی بختاوری کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ چراغ ہدایت کی کرن جیسے ہی اس خیمے میں پہنچی, تاریخ نے بتایا ایک عابدہ ضمیر جاگا. جیسے ہی یہ کرن اس خیمے میں پہنچی, ایک عابدہ ضمیر جاگا. جاگنے کے بعد اس نے اپنا قدم خیمے سے باہر جیسے ہی نکالنا چاہا, جیسے ہی اس نے اپنا قدم خیمے سے باہر نکالنا چاہا, ابھی خیمے سے باہر نہ نکلا تھا کہ ایک بچہ کھڑا ہوا. ایک بچہ کھڑا ہوا. بچے نے کہا بابا کیا ارادہ ہے؟ بابا کیا ارادہ ہے؟ تو باپ نے کہا میں اپنے آپ کو اس وقت تیرگی اور روشنی کے مابین پا رہا ہوں, لہذا میں نے فیصلہ کیا میں تیرگی کا علاقہ چھوڑ کر روشنی کی طرف جا رہا ہوں. جیسے ہی سنا تو بیٹے نے پلٹ کے کہا جب تک اندھیرے میں تھے ہمیں ساتھ رکھا. جب تک اندھیرے میں تھے ہمیں ساتھ رکھا, آپ اجالے میں جا رہے ہو تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. میں اتنا سننا تھا ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن, ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوا, دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ روشن ہوا. جیسے ہی یہ چراغ دو چراغ اپنے قدموں کو تیرگی کے خیمے سے باہر نکالنا چاہتے تھے, اچانک ایک جوان کھڑا ہو گیا. پلٹ کے کہتا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو اس وقت روشنی کے قبیلے میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو اکیلے نہ جاؤ, چلو. جیسے ہی سنا تو بھائی بھی تیار ہو گیا, باپ تیار ہوا, بیٹا تیار ہوا, بھائی تیار ہوا. اس قافلے نے جیسے ہی تیرگی کے قبیلے کو چھوڑا نور کی طرف لپکا, ابھی لپکا ہی تھا کہ اچانک اپنی غلامی کی زنجیر توڑ اپنی غلامی کی زنجیر توڑ کر یہ غلام اٹھا اور اس نے کہا آقا کیا ارادہ ہے؟ میں جنت اور جہنم کے درمیان خود کو پا رہا ہوں. تو پلٹ کے کہتا جب تک جہنم میں تھے ہمیں ساتھ رکھا, اب ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو, ہم بھی ساتھ چلیں گے. ایک چراغ سے دوسرا چراغ, دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ, تیسرے چراغ سے چوتھا چراغ. اب یہ کئی چراغ منور ہو گئے. اب ان چراغوں نے بے ضمیری کا علاقہ چھوڑا, باز امیر حلقے میں اپنے قدم کو داخل کیا. میں پھر دوہرا رہا ہوں, چراغ کا کام ہے ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو روشن کرنا. اصل چراغ اصل ہوتا ہے مگر اصل کئی چراغ کو اپنے جیسا بناتا ہے. جو میں اور ملے گا کئی چراغ کو اپنے جیسا بناتا ہے. اب یہ قافلہ جب آگے بڑھا تو ادھر کریم ابن کریم مرکز نور ہدایت اصل چراغ ہدایت اپنے خیمے کے در پہ آیا. اس نے استقبال کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ آنے والا نوری قبیلہ حسین کے قدموں پہ آتے ہی بغیر کچھ کہے ہوئے جھک گیا. پوری توجہ, بغیر کچھ کہے ہوئے جھک گیا. جیسے ہی جھکا تو فرزند زہرا نے جھک کر اپنے ہاتھوں سے بازوؤں کو تھاما, تھام کر
اتنا بلند کیا، کیا کہنے اتنا بلند کیا کہ آنے والے کا سینہ حسین کے سینے کے سامنے آیا، حسین نے بڑھ کر حر کو اپنے گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی حر۔ مجھے حوصلہ ملنا چاہیے عزیزو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میرے بھائی حر، کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام کیا کہنے سبحان اللہ جزاک اللہ والآخرہ جو ہے۔ اب حسین نے کیا کیا؟ حر کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا۔ یہ سن لیا آپ نے، مگر نتیجہ آپ دے رہا ہوں۔ یہ کون ہے جو جھکا ہے؟ وہ کون ہے جس نے جھکے ہوئے کو بلندی عطا کی ہے؟ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ وہ ہے جس نے اس سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، اے حر، جزاک اللہ، کیا کہا تھا؟ اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہی جملہ تھا نا امام کا۔ تو جب امام نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حر نے جواب کیا دیا؟ حر نے پلٹ کے کہا، مگر آقا۔ کیا بات ہے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ ان جوانوں کا سلامت رکھے۔ مگر آقا، آپ کی ماں ایسی نہیں ہے جسے میں کچھ کہہ سکوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جواب بتا رہا ہے، کہاں حسین کی ماں، کیا بات ہے کہاں حر کی ماں، کہاں حسین کی ماں، کہاں حر کی ماں، کہاں حسین کی ماں۔ اگر میں کلیجے کا زور صرف کر رہا ہوں تو آپ کو بھی کلیجے کی آواز نکالنی پڑے گی۔ سنیے، کہاں حسین کی ماں، کہاں حر کی ماں۔ جتنا فاصلہ حسین کی ماں میں ہے اور حر کی ماں میں، اتنا ہی فاصلہ حسین میں اور حر میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جزاک اتنا ہی فاصلہ حسین کی ماں اور حر کی ماں میں جتنا فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ حسین میں اور حر میں ہے۔ اتنا فاصلہ ہونے کے بعد اگر حسین حر کو گلے سے لگا کے اپنا بھائی بنا لے، کیا کہنے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ شاباش۔ حسین نے حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا، میرے بھائی حر، میرے بھائی حر۔ یہ حسین حر کو بھائی نہیں کہہ رہے بلکہ بتا رہے کہ میں نے اپنے چراغ ہدایت سے کئی چراغ روشن کر دیے، بے شک کئی چراغ روشن کر دیے۔ اچھا ٹھہریے ٹھہریے، یہ واقعہ تو صبح کا ہے، اجالے کا ہے، روشنی کا ہے۔ روشنی میں کسی کو باکمال بنانا کیا بات، یہ کمال نہیں ہے۔ اگر تاریکی میں تیرگی، نہیں لفظ بدلتا ہوں، تیرگی کو تاریکی کے قید خانے سے باہر نکال دیا جائے، کیا بات ہے تو یہ اصل کمال چراغ ہدایت ہے۔ حسین نے یہ کمال کر کے دکھایا۔ حسین خیمے کا چراغ گل کر کے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، روشن کر کے چراغ جلا کر کے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، خیمے میں چراغ جل رہا ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو خطاب کر کے جملہ کہا،
کہتا تمہیں پتا ہے یہ جو لشکر ہے انہیں تم سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، یہ ہماری جان کے دشمن ہے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، تو تم سب کے سب کو تمہیں اجازت دیتا تو تم اپنی جان بچا کے چلے جاؤ، تم چلے جاؤ اپنی جان بچا کے، اس لیے کہ تم سے کچھ لینا ہی دینا نہیں ہے، یہ تو ہماری جان کے دشمن ہے، کہتا تم سب کے سب چلے جاؤ۔ حسین نے کہا چلے جاؤ، کوئی گیا نہیں گیا۔ اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا، کہتا اچھا میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں ہمارے سامنے جانے میں تکلیف محسوس ہو رہا ہے، نہیں ٹھہریے، لطف کو بے مزہ نہ کیجیے، ابھی نہیں، ابھی امام نے ارشاد فرمایا تمہیں جانے میں تکلیف ہو رہا ہے، کام کرو تم ہمارے بچوں کی انگلیاں تھامو اور بچوں کی انگلیاں پکڑ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ اب اگر جاؤ گے تو کوئی تم سے یہ نہیں کہے گا تم کیوں چلے آئے تھے، کوئی کہے گا تو کہنا ہم آئے نہیں تھے، ہم حسین کے بچے کی جان بچانے کے لیے آئے۔ اور فرمایا آپ نے مولا نے ایک اور موقع دیا کہ بچوں کو انگلیاں تھام کے چلے جاؤ، کوئی گیا نہیں گیا۔ اس کے بعد میرا مولا نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، مولا ارشاد فرماتے سنو ہم تم سب کی جنت کی ضمانت لیتے ہیں، اب چلے جاؤ۔ کوئی گیا؟ ابھی جسے نہ پتا وہ خاموش ہے، جسے معلوم ہے اسے تو بولنا چاہیے۔ کوئی گیا نہیں گیا؟ تو اب امام نے کہا اب میں چراغ گل کر دیتا ہوں، میرے سامنے سے جانا ہے تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے، تکلف ہو رہا ہے میرے سامنے سے جاتے ہوئے، تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں۔ امام نے چراغ گل کر دیا، کوئی گیا نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے چراغ روشن کیا تو شمع مودت کے پروانے، فانوس عصمت کا حلقہ بگوش جو ہی پروانہ وار منڈلاتے نظر آئے، بڑے سکون اطمینان کے ساتھ۔ کوئی نہیں گیا، سب وہی رہے۔ اب سنیے، کوئی نہیں گیا، حسین نے ساری حجت تمام کر دی، چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ جب کوئی نہیں گیا تو حسین نے اپنے باوفا ساتھیوں کی شان نصرت کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں واللہ جیسے صحابہ مجھے ملے، حسین نے ایک جملہ کہا واللہ جیسے صحابہ مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، کسی کو نہیں ملے، جانے دیے سب کو، سرکار کو بھی نہیں ملے، ایسے صحابہ جیسے حسین کو ملے سرکار کو بھی نہیں ملے، سرکار کو بھی نہیں ملے۔ ابھی ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، سرکار کی آغوش کا پروردہ کہہ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ جیسے صحابہ مجھے ملے میرے جد کو بھی نہیں ملے، میرے نبی کو بھی نہیں ملے۔ اچھا ملے نبی کو ایسے صحابہ ملے ہوتے تو نبی کہتے نہیں، نبی کہتے نہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، مگر کہیں کہا نبی نے نہیں کہا، کہہ بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے، نبی نے نہیں کہا جیسے اصحاب مجھے ملے، مگر حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے۔ تو اب کوئی بات تو ہوگی، نبی اپنے اصحاب پر فخر نہ کرے اور نبی کا نواسہ اپنے صحابہ پر فخر کرے تو کوئی بات تو ہوگی، کیوں نبی نے فخر نہیں کیا اور حسین نے فخر کیا؟ اب ثبوت کو توڑا جائے اور پھر آپ کو اپنے سے جوڑا جائے۔ لیجیے سنیے، اسے معلوم کرنے کے لیے ہمیں صحابیت کی تاریخ کی اور گردانی کرنی پڑے گی، ہمیں صحابیت کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ ادھر ہے نبی کے صحابہ، ادھر ہے حسین کے صحابہ، ادھر حضور کے صحابہ، ادھر حضور کے نواسے کے صحابہ، ادھر پیغمبر کے صحابہ، ادھر فرزند زہرا کے صحابہ، توجہ ہے نا، ادھر حضور کے صحابہ، ادھر سرکار سید الشہداء کے صحابہ۔ ادھر کیفیت یہ ہے، بھری دوپہری میں دن کے اجالے میں پیغمبر اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں دیکھو تم لوگ یہیں رکے رہنا، کہیں جانا نہیں،
جزاک اللہ کیا کہنے وہ آواز ابھی تک آئی نہیں جو آنی چاہیے تھی، وہ آواز نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ نبی اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے دن کے اجالے میں صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہی ٹھہرے رہنا، یہی رکے رہنا، کہیں جانا نہیں، مگر کوئی رکا نبی اپنے اصحاب سے کہتے رہے کہیں جانا نہیں مگر کوئی رکا نہیں۔ حسین اپنے اصحاب سے کہہ رہے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 نعرہ صلوات سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ کیا یہ ہے فرق۔ نبی اپنے اصحاب سے کہہ رہے رکے رہنا، کوئی رکا نہیں۔ حسین اپنے اصحاب سے کہہ رہے چلے جاؤ، کوئی گیا نہیں، کوئی گیا نہیں۔ صرف اتنے ہی پہ افتخار نہیں کیا بلکہ اس سے بڑی منزل ایک فرق اور بتاتا ہوں۔ ہر نبی اپنے اصحاب سے یہ کہتا رہا کہ دیکھو میرے ساتھ رہو میں تمہیں جنت دوں گا۔ کیا کہنے ہر نبی اپنے اصحاب سے یہی کہتا رہا میرے ساتھ رہو میں تمہیں جنت دوں گا، میرے ساتھ رہو، جو پہنچ گیا اسے سلام، جو نہیں پہنچا انشاءاللہ وہ بھی پہنچے گا۔ ہر نبی اپنے اصحاب سے کہتے رہے دیکھو میرے ساتھ رہو میں تمہیں جنت دوں گا۔ آدم نے اپنے صحابہ سے کہا میرے ساتھ رہو تو جنت ملے گی، نوح نے اپنے صحابہ سے کہا میرے ساتھ رہو تو جنت ملے گی، ابراہیم نے اپنے صحابہ سے کہا میرے ساتھ رہو تو جنت ملے گی، موسیٰ نے اپنے صحابہ سے کہا میرے ساتھ رہو تو جنت ملے گی، عیسیٰ نے اپنے صحابہ سے کہا میرے ساتھ رہو تو جنت ملے گی، پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا میرے ساتھ رہو تو جنت ملے گی۔ پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا میرے ساتھ رہو تو جنت ملے گی، فقط کہا ہی نہیں عملی طور پر ثبوت بھی پیش کیا، عملی طور پر ثبوت بھی پیش کیا۔ ہر نبی کہتا رہا اپنے اصحاب سے میرے ساتھ رہو تو جنت ملے گی۔ پیغمبر نے ایک مرحلے میں ثبوت بھی پیش کر دیا جب پیغمبر اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں آج جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا، ثبوت یہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ رہے گا، آپ نہیں پہنچے میں کہاں جا رہا ہوں؟ ثبوت دے رہا ہوں کہ نبی نے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی۔ پیغمبر حجرے میں ہے، پیغمبر اعلان کر رہے آج جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا اسے ہم جنت دے کے جنت کی بشارت دیں گے، اسے جنت ملے گی، وہ جنت کا مالک بنے گا۔ جیسے ہی پیغمبر نے اعلان کیا سارے صحابہ کرام جنگ کے احد کا منظر دیکھ لے پہاڑ کی طرف چلے گئے، پہاڑ کی طرف گئے۔ کس لیے گئے؟ کہ علی کی فتح دیکھتے رہو، جب کامیاب ہو جائیں گے تو آ کر نبی کو خبر دینا ہے کہ علی کامیاب ہو گئے تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ نبی کی قوم علی کی کامیابی کی خبر دیں گے تو جنت ملے گی۔ سب پہاڑ پر گئے، آتے آتے آئے سلمان بیٹھے بھائی آپ نے غور فرمایا صحابہ تو آتے آتے آئیں گے اور آئے اور آگے کہا یا نبی اللہ مبارک ہو، یا نبی اللہ مبارک ہو۔ کوئی تاریخ ہے میں پھیلا نہیں رہا ہوں، میں صرف نتیجہ پیش کر رہا ہوں آپ کے حوالے۔ صحابہ کرام آئے یا نبی اللہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟ علی کامیاب ہو گئے، جیسے کہ علی کامیاب ہو گئے۔
نبی نے کہا سلمان جنت لے گئے. نبی نے کہا سلمان جنت لے گئے. سلمان اب آپ سوچئے کیا کیفیت رہی ہوگی. یہاں سے وہاں تک دوڑ کے جانا, پھر وہاں سے دوڑتے دوڑتے آنا, اور جب ہانپتے کانپتے پہنچے ہوں گے, آدھی سانس اندر آدھی سانس باہر. اب اس منظر پہ تو دل یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر یا نبی اللہ ابھی کچھ دیر خاموش رہیے, کہیں ہارٹ فیل نہ تھوڑی دیر تو خاموش رہیے. مگر انہوں نے آگے جیسے یا نبی اللہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. آبادی سلمان جنت لے گئے. اچھا ایسے ہی نبی نے کہا سلمان جنت لے گئے, تیوریوں پہ بل پڑ گئے, تیوریوں پہ بل پڑ گئے. امر نبی تھے, احترام رسالت کو اب بھی لازم تھا. نبی نے کہا سلمان جنت لے گئے تو ایک لمحے میں سوچ لینا چاہیے تھا, جب نبی نے کہا ہے کہ سلمان لے گئے تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. اب اس میں چون چلا کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. مگر مزاج اگر پہلے ہی سے خراب ہو تو پھر کیا کیا جائے. نبی اللہ یہ تو ناانصافی ہے, یہ تو ناانصافی. ہم لوگ تو وہاں تک گئے, یہ یہی بیٹھے رہے, یہ کیسے جنت لے گئے. تو بھائی ہمارا کام تھا دینا, ہم نے دے دیا. اب یہ کیسے لے گئے ان سے پوچھو, ان سے پوچھو. اب ایک مرتبہ جیسے ہی یہ لوگ سلمان سے مڑے اور پل مڑ کر پوچھا سلمان ایک بات بتاؤ, ہم لوگ تو وہاں تک گئے تھے, تم یہی بیٹھے رہ گئے, تم کو کیسے جنت مل گئی. تو سلمان نے پلٹ کہا میں بات سے دیتی سی, تم سب نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا تھا. تم سب نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا تھا, ہم نے نبی کو نبوت کے آئینے دیکھا. ہم جانتے ہیں کہ نبوت کی نگاہوں میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. نبی کہیں بھی رہے پوری کائنات کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھائی کامیاب ہوگا تو بھائی مسکرائے گا. یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ بھائی کامیاب ہوگا تو بھائی مسکرائے گا. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی, ہم یہیں بیٹھ کر چہرہ رسالت کو دیکھتے رہے. ادھر علی فاتح ہوئے, ادھر رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. ہم نے کہا یا نبی اللہ مبارک ہو. نبی نے کہا پیغمبر نے کہا سلمان جنت لے گئے. اب مجھے کہنے دیجئے, سلمان جنت لے گئے موضوع کیا تھا. ہر نبی نے کہا جو میرے ساتھ رہے گا, واپس آ جائیے, یہی سے بات آگے بڑھی تھی. ہر نبی نے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. جس کو یقین تھا کہ جنت نبوت سے قدموں سے وابستگی میں ہے, وہ نبی کے قدموں سے لپٹا رہا. جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے وہ جنت سے محروم ہوئے, وہ جنت سے محروم ہوئے. کیا ہے کوئی طاقت جو یہ کہہ دے کہ جس سے نبی نے جنت سے محروم کر دیا ہو وہ بھی جنت پائے گا. بھئی یہاں تو پیغمبر نے کہا تھا آج جو کامیابی کا خبر لائے گا وہ جنت پائے گا. تو اب جو لوگ نبوت کو چھوڑ کے چلے گئے وہ تو جنت سے محروم ہوئے. جو نبی کے قدموں سے وابستہ رہا وہ جنت کا حقدار بنا. نبی نے خود کہا سلمان جنت لے گئے, جیسے ہی کہا سلمان جنت لے گئے, سلمان جنت لے گئے تو میری گفتگو مکمل ہوئی. ہر نبی نے کہا میرے ساتھ رہو تو جنت ملے گی. اسی نبی نے اپنے صحابہ پر افتخار نہیں کیا مگر حسین نے اپنے صحابہ پر افتخار کیا کہ جیسے صحابہ مجھے ملے میرے جد کو بھی نہیں ملے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے میرے ساتھ رہو گے تو جنت ملے گی. حسین اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے چلے جاؤ ہم سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ میں آ نہیں سکتا جو محفل
हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बेटे इजाजत नहीं दे अगर किसी के बाप भी जन्नत में चले। मस्त कलंदर दामाद पैगंबर के सफर हसनैन के बाबा हम सब खैबर को उखाड़ा और हमको पछाड़ा, सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म आकाए अबूजर मौलाए कब्र मालिक अस्तर, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरे कब्र के अंदर। नारे सलवात। ये सच है कि मारिफत जरूरी है, इरफान जरूरी है, पहचानना जरूरी है। जिसका मौला और आका नबी जैसा हो, वो नबी के कदमों को छोड़कर क्यों जाए? वो जानता है कि इनके कदमों से वाबस्तगी में जन्नत है। जिसका मौला और आका अली हो, वो अली को छोड़कर क्यों जाए? जिसका मौला और आका हुसैन हो, वो हुसैन को छोड़कर क्यों जाए? अजीजों, मैं आपकी खिदमत में मौजू का हक भी नहीं छोड़ना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि मस्जिद बहुत पुरानी भी ना होने पाए, इसलिए कि इसके बाद फौरन मजलिस है। बस आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मौजू को मौजू से मिलाते रहिए। एक चिराग से कई चिराग रोशन होते। हुसैन ने सबको अपने जैसा बना दिया था। अब आप गौर फरमाइए, हुसैन ने चिराग खैमा गुल किया। अब इधर देखते रहिएगा, एक चिराग से कई चिराग रोशन होते। हुसैन ने चिराग खैमा गुल किया, गुल करने के बाद दोबारा रोशन किया। जब रोशन किया इमाम ने और गुल करके कह रहे थे चले जाओ, कोई गया नहीं। जब रोशन किया तो तारीख ने एक मंजर पेश किया। सुनो अजीजों, अगर ये मंजर आपने सुना हो तो आप खामोशी से दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन न सुना हो और मैं मौजू का हक अदा कर ले जाऊं तो सब पे वाजिब है कि मेरी हौसला अफजाई करे। पूरी तवज्जो। हुसैन ने चिराग गुल किया, सारे सहाबे किराम हुसैन के इर्द गिर्द। दोबारा चिराग रोशन हुआ। जैसे ही दोबारा चिराग हुसैन ने रोशन किया तो तारीख ने मंजर पेश किया। चिराग जब रोशन हुआ तो थोड़ी देर में हबीब इब्ने बदाइल जमीन पे झुक के कुछ देखने लगे। हबीब ने नीचे झुक के कुछ देखा तो मुस्लिम इब्ने औसजा ने पूछा नीचे क्या देख रहे हो? तो हबीब कहते हैं मुस्लिम तुम ही देख लो। अब मुस्लिम भी नीचे झुके तो तारीख कहती है कि मुस्लिम भी नीचे कुछ देखते रह गए। जब मुस्लिम नीचे देख रहे थे तो बुरैर हमदानी ने पूछा क्या देख रहे हो? तो कहा तुम ही देख लो। अब बुरैर नीचे देखने लगे। जब बुरैर ने नीचे देखा तो आप इसे शाकरी ने पूछा क्या देख रहे हो? अब तुम ही देख लो। उन्होंने भी नीचे देखा। अब थोड़ी देर में सारे सहाबाए किराम एक दूसरे से पूछते रहे नीचे क्या देख रहे हो? तो सब यही जवाब देते थे तुम ही देख लो, तुम ही देख लो, तुम ही देख लो। खयाम हुसैनी है, सारे सहाबाए किराम हैं हुसैन के और सब की निगाह नीचे है, सब महवे हैरत है। जब सब ने निगाह नीचे की तो एक मर्तबा फर्जंद ज़हरा ने अपनी निगाह उठाई और उठाने के बाद कहा आखिर तुम लोग सब के सब नीचे क्या देख रहे हो? जब इमाम ने सवाल किया तो सब ने निगाह ऊपर उठाई और बड़ी हैरत के साथ इस्तेजाबी हालत में सब ने कहा मौला हम सब इस वक्त महवे हैरत हैं। का किस बात की हैरत? तो सब ने जवाब दिया मौला पहले जब चिराग जल रहा था तो हमारे जिस्मों के साए जमीन पर थे। सब हैरत में थे। कल मौला जब पहले चिराग रोशन था तो हमारे जिस्मों के साए जमीन पे पड़ रहे थे, मगर जब गुल करने के बाद आपने दोबारा रोशन
گیا تو ہمارے جسم تو ہے مگر ہمارے سائے زمین پر لگائی آ رہے ہیں. اب آپ نے سمجھا حسین کا نوری عشق حسین کی زولے خاکی پائے. زندہ باد زندہ باد. اس حسین کی کشش میں اس چراغ ہدایت نے اپنے جیسے کئی چراغ روشن. اسی لیے ہم کہتے ہیں کربلا میں سب کے سب حسین جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا ہمارے سب کے سب محمد ہیں, ویسے ہی حسین نے کربلا میں سب کو حسین بنا دیا. حسین جذبے کا نام ہے, حسین قربانی کا نام ہے, حسین نصرت کا نام ہے. اب آپ غور فرمائیے, میں آخری منزل میں قدم رکھ رہا ہوں. حسین نے جذبہ نصرت کے تحت اسلام کی بقا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. خود بھی آئے کربلا میں اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لائے کربلا میں, اور بچوں کو تنہا نہیں لائے بلکہ بچوں کے ساتھ ان کی ماں کو بھی لائے کربلا. تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی حسین کے ساتھ. تو جو جذبہ نصرت حسین میں ہے وہی جذبہ نصرت علی اصغر میں بھی ہے, وہی جذبہ نصرت علی اصغر اکبر میں بھی ہے, وہی جذبہ نصرت سید سجاد میں. اور جو جذبہ نصرت علی اصغر میں ہے وہی جذبہ نصرت علی اصغر کی ماں رباب میں. یہی جذبہ جو حسین کا جذبہ تھا وہی بچوں کا جذبہ, وہی ماؤں کا جذبہ. تو اب جب حسین نے کربلا میں سب کو حسین بنا دیا تھا تو اب جو حسین کربلا میں آیا اس کے اندر یہی جذبہ دیکھا گیا. بس میں موضوع کو مکمل کرنے کے لیے ایک روایت کا سہارا لیتے ہوئے آخری منزل میں داخل ہو جاؤں گا. روایت کا فقرہ سنیے. مقتل ہے, گھماسان کی جنگ ہو رہی ہے, تیروں کا مہ برس رہا ہے, قیامت ٹوٹی پڑی ہے. ایسے عالم میں یزیدیوں کے نرغے میں سوئے مقتل ایک کمسن بچہ جس کے سر پہ امامہ ہے, جس کے دوش پہ ردا ہے, تلوار حمائل کیے ہوئے, مگر بچے کا قد اتنا کم ہے کہ تلوار زمین پہ خط کھینچی جاتی ہے اور بچہ تیز قدموں کے ساتھ مقتل کی طرف جا رہا ہے. حسین نے دیکھا تو جلدی سے آواز دی, ارے ذرا اس بچے کو پکڑو, یہ کہاں ملائن کی طرف جا رہا ہے, کہاں یزیدیوں کی طرف جا رہا ہے, یہ بے رحم ہے, اس بچے کو قتل نہ کر دے کہیں. یہ کہہ کے حسین نے آواز دی ذرا بچے کو پکڑو. لوگوں نے بچے کو پکڑ کے لائے. جیسے ہی وہ بچہ امام کے قریب آیا تو امام سوال کرتے, اے میرے لال یہ بتائیے آپ کس کے پورے نظر ہیں, اتنے کم سے اتنے چھوٹے, آپ مقتل میں کہاں جا رہے ہیں, آپ کس کے نور نظر ہیں؟ تو بچے نے آواز دی, آقا یہ جس مسلم کی لاش پڑی ہوئی ہے, سنو باب اللہ, سنو رو گے انشاءاللہ, یہ جس مسلم کی لاش پڑی ہوئی ہے وہ اسی مسلم کا نور نظر. اتنا سننا تھا, آقا نے سینے سے بچے کو لگایا اور لگانے کے بعد ایک جملہ کہا, میرے لال تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے, میرے لال تم واپس چلے جاؤ تاکہ تمہارے سہارے تمہاری ماں زندگی گزار لے. پھر مرتبہ کم سے بچے نے اشارہ کیا, آقا ذرا خیمے کے در کی طرف دیکھیے, میں خود نہیں آیا ہوں, میری ماں نے مجھے سجا کے مقتل کی طرف بھیجا ہے. آواز آئی میرے خیمہ سے, آقا ہماری
की तरफ से ये नजराना कबूल फरमाइए। ये जज्बा करबला की माओ में हुसैन ने पैदा कर दिया था। अब अरबाब अल्लाह सवाल ये है कि जब असहाब के बच्चों में ये जज्बा पैदा हो जाए, असहाब की माओ में ये जज्बा पैदा हो जाए, तो फिर करबला की माओ में क्या जज्बा होगा, हुसैन के घर की माओ में क्या जज्बा होगा, हुसैन के घर के बच्चों में क्या जज्बा होगा। मैं आपको जज्बा बताऊं, करबला में 2 कमसिन बच्चे आए थे। एक का नाम था अली असगर, एक का नाम था सकीना। ये 2 कमसिन बच्चे थे जिन्हें हुसैन अपनी मजलूमियत का आलम बरदार बना के अपने साथ लाए थे। अली असगर शशमाहा झूले से गिरा, हुसैन ने आगोश में उठाया, उठा करके एक सवाले आप किया, मगर तीरे से शोभा लगा। अली असगर रुखसत हो गया। बच्चे के खूने नाहक को हुसैन ने अपने चेहरे पे मलकर कयामत को जिंदत के लिए कयामत को रोक दिया और इंसानियत की आबरू रख ली, कायनात को जिंदगी अता कर दी। मगर हुसैन के साथ जो हुसैन की 4 वर्ष की बच्ची सकीना थी, जब उसकी मजलूमियत का जिक्र आता है ना, तो फिर दिल काबू में नहीं रहता। कैसी बच्ची, इतनी छोटी बच्ची कि जब हुसैन रुखसत हो रहे थे तो इसी बच्ची ने एक मर्तबा हुसैन के जुलजना के पांव को थामा और थाम कर कहा, मेरे बाबा के सवारी मेरे बाबा को न ले जा, सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को मक्तल न ले जा, मेरा बाबा चला गया तो वापस नहीं आएगा। सकीना फरियाद कर रही है। रिवायत का जुमला, हुसैन घोड़े पे सवार है। हुसैन ने एक मर्तबा महसूस किया किसी के सिसकने की आवाज आ रही है, सिसकने की आवाज। मैं आपको बताऊं, आप तो जब चाहे खुल के रो सकते हैं ना, मगर सिसकता कौन है? वो सिसकता है जो खुल के रो नहीं पाता, जिसके कलेजे में ताकत नहीं होती, जिसकी आवाज नहीं होती, वो सिसक सिसक के रोता है। जिसके पास कुव्वत और ताकत नहीं होती, जो रो नहीं पाता, वो सिसक सिसक के रोता है। जिसके पास ताकत होती है वो खुल के रोता है। सकीना सिसक सिसक के रो रही थी, यानी इतनी प्यासी थी सकीना कि अब सकीना के बदन में रोने की भी ताकत नहीं रह गई थी। इतनी प्यासी थी सकीना। एक मर्तबा हुसैन घोड़े से नीचे आए, सकीना को गोद में लिया, कहा बेटा अपने बाबा को रुखसत कर दे। तो सकीना ने एक जुमला कहा कि सकीना बाबा, आपको तो पता है ना, जब तक मुझे आपका सीना नहीं मिलता मुझे नींद नहीं आती। बाबा आप जा रहे हैं, मुझे पता है वापस नहीं आएंगे। बाबा मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं अब सोऊंगी कैसे, मुझे नींद कैसे आएगी। रोने वालों सुनोगे, मुझे नींद छुड़ाना भी बैठे हुए ना, आप शायरी का इस्तेमाल करते हैं, मुझे नींद कैसे आएगी। तो शायद सकीना ने पलट के कहा होगा, नींद आएगी जब आपकी पुरुष आऊंगी बाबा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हाँ, वादे के लिए मदद हो गई आपकी, मसाइल की मंजिलों में दाखिल हो गया। नींद आएगी जब आपकी पुरुष आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली चली आऊंगी बाबा, अल्लाह सलामत रखे, उन आंखों पर रहमत नाज़िल फरमाए जिनके घर में हुसैन के आंसू है। लीजिए बाबे आना, अब हुसैन मक्तल में चले गए, मुझे सारे मसाइल नहीं पढ़ने हैं, हुसैन रुखसत हो गए। अब जो पहली रात आई है ना, तो सकीना के लिए कयामत की रात आ गई। अब रात है, तारीकी है, अंधेरा है, सकीना को नींद नहीं आ रही है। एक मर्तबा चली हुई कनातों से बच्ची उठी और मक्तल की तरफ चली और आवाज दे दी जाती है, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। सकीना को नींद नहीं आ रही है बाबा, सकीना को नींद नहीं आ रही। मैं बताऊँ आपको सकीना को नींद कब आई है, रिवायत का फिक्रा सुनिए। एक मर्तबा सकीना मक्तल में भटकते भटकते लेकिन नशेब की तरफ गई। जब नशेब की तरफ गई है ना सकीना, तो सकीना फरियाद कर रही थी, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, दुनिया से रुखसत हो गई, अपनी बेटी को भूल गए बाबा। बाबा क्या, बाबा क्या तुम्हें सकीना की याद नहीं आ रही है बाबा? बाबा जरा सकीना का हाल जोड़ के देखो बाबा। बाबा सकीना मक्तल में भटक रही है बाबा, लाशों के दरमियान भटक रही है बाबा, सकीना को नींद नहीं आ रही है बाबा। फिर एकदम से लाशें बेसर से आवाज आई,
लैया या बोलैया, आजा तेरी बेटी मेरे सीने से लग जा। इतना सुनना था, सकीना अपने बाबा के सीने पे सो गई। इधर ज़ैनब ने तलाश किया, जब सकीना नजर ना आई तो ज़ैनब मक्तल में आई है। ये पहली रात है जब बाबा रुखसत हो गए, ये जब भैया रुखसत हो गया। ये पहली रात है जब ज़ैनब और मोहम्मद से बिछड़ चुकी है। ज़ैनब लाशों के दरमियान भटकती है और आवाज दे रही है, कहाँ हो बेटा सकीना, कहाँ हो बेटा सकीना। ये रोने वालों, अब ज़ैनब भी जैसे ही उस नशे के करीब आई और आवाज दे दी जाती है, बेटा सकीना पुकारो, तुम्हारी फूफी भटक रही है मक्तल में, सकीना कहाँ हो, आवाज दो। ये आवाज सुनना था। अचानक सरकार सैयद शुहदा ने कहा, ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो। अरे दिन भर की सताए हुए बच्ची मेरा सीना पाकर मेरे सीने पे आराम कर रही है। जज़ाकुमुल्लाह। लीजिए अब सकीना को ज़ैनब ने उठाया। अब उसके बाद सकीना की कैफियत क्या हुई मैं मुफस्सल नहीं अर्ज़ कर सकता, बस इतना सुन लीजिए। ये शबे अरबईन है। शबे अरबईन शबे आशूर से कम नहीं है। इस शब में हमें गिरिया का हक अदा करना है, आंसू बहाना है, जितना रोना हो रो लीजिए, इस तसव्वुर के साथ कि हम करबला के जो शहीदों का चेहरू मना रहे हैं, उन्हीं शहीदों का चेहरू ज़ैनब करबला में मनाने आई है। उन्हीं शहीदों का चेहरू ज़ैनब करबला में मनाने आई है। जरा ज़ैनब से पूछिए कि ज़ैनब जब करबला में पहुंची होगी शहीदों का चेहरू मनाने के लिए, तो ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी। ज़ैनब ने अजब नहीं अपने भैया की कब्र की तरफ देखकर कहा, भैया मैं जब यहाँ से गई थी तो इतनी गरीब थी कि तुम्हारे कफन तुम्हारी लाश पर चादर भी नहीं डाल सकती थी। ए भैया ज़ैनब शर्मिंदा है, ए भैया ज़ैनब को माफ कर दो। रोने वालों में जुमला कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके कब्र बस आखिरी मंजिल है ताकि हक़ मजलिस अदा हो जाए। जुमले का इस्तेमाल कीजिए और वही के हवाले से एक जुमला करूंगा, बाकी मसाइब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। मगर एक जुमला रिवायत का फिक्रा है, अहले हरम जब जिंदान में थे तो सारे हरम की कैफियत ये थी कि जिंदान की घुटन में किसी से जिया नहीं जाता था। तो हर बीबी एक जुमला कहती थी, खुदा करे कि जल्द मौत आ जाए, अब जिंदा नहीं रहा जा सकता। क्या कैफियत थी मैं बताऊंगा आपको। रिवायत में मिलता है सैयद सज्जाद ने एक मरतबा देखा फूफी ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही है। तो सैयद सज्जाद ने आके पूछा, फूफी अम्मा मैंने आपको कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ते देखा, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही है। तो ज़ैनब ने जुमला कहा था, भैया इतना कम खाना हाकिम की तरफ से आता है कि मैं बच्चों को खिला देती हूँ। मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मेरे बदन में कुव्वत नहीं रह गई, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। वो ज़ैनब जिसने कैद खाने की इतनी घुटन बर्दाश्त की, वो ज़ैनब जिंदगी भर यही सोचती रही, सैयद सज्जाद अब जिया नहीं जाता, सैयद सज्जाद अब जीना दुश्वार है, सैयद सज्जाद अब जिंदा रहना दुश्वार है। जहाँ सारी बीबियां कह रही थी, रोने वाले से जहाँ सारी बीबियां कह रही थी अब जिंदा रहना दुश्वार है, वही एक कमसिन बच्ची थी जो सवाल करती थी, फूफी अम्मा जब शाम होती है तो परिंदे कहाँ जाते हैं, ये ताए कहाँ जाते हैं, बेटा ये अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। जब शाम होती है तो ये घर जाते हैं। तो बच्ची पलट के पूछती थी, फूफी अम्मा परिंदे घर जाए, हमें घर जाना मयसर ना हो, फूफी अम्मा हम घर कब जाएंगे, हम घर कब जाएंगे, हम घर कब जाएंगे। शहजादी सकीना की गुर्बत पर आंसू बहाने वालों जुमला सुनो, जो ये कहते थे कि हमें यही मौत आ जाए, उनको तो रिहाई मिल गई, मगर जिसे तमन्ना थी हम वतन कब जाएंगे, वो सकीना अपने वतन न जा सकी, जिंदाने शाम में अपने बाबा को रोते रोते। सकीना रुखसत हो गई, सकीना रुखसत हो गई, बस हो गई मजलिस, हक का तमादा हो गया। आखिरी जुमला सकीना को रुखसत कर दिया। जब ज़ैनब चलने लगी तो एक मरतबा ज़ैनब कब्र सकीना पर आई और कब्र सकीना पे आके ज़ैनब कहती है, बेटा सकीना हमें रिहाई मिल गई, सकीना हम वतन जा रहे हैं। सकीना तुम्हें बड़ी तमन्ना थी वतन चलने की, सकीना उठो वतन चलो। सुनेंगे जुमला, सकीना उठो वतन चलो।
شاید قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، پھوپھی اماں خدا حافظ، پھوپھی اماں خدا حافظ، پھوپھی اماں وطن جانا آپ کو مبارک ہو، پھوپھی اماں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک چلتے چلتے ہمارے پیروں میں اتنا بدم آ گیا، اتنے چھالے پڑ گئے کہ اب ہم سے قدم نہیں اڑایا جاتا۔ پھوپھی اماں ہمیں یہی آرام کرنے دیجیے، ہمیں بڑا سکون مل گیا۔ پھوپھی اماں آپ کو یہی رہنے دیجیے، ہم نہیں جائیں گے۔ البتہ پھوپھی اماں جب وطن جائیے گا نا تو وہاں میری بیمار بہن سورا کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا سورا تمہاری بہن سکینہ نے کہلایا بڑا اچھا ہوا جو تم کربلا میں نہیں آئی، اگر تم آتی تو تمہیں بھی تماچے مارے جاتے، تمہیں بھی قیدی بنایا جاتا، تمہیں بھی اسیر کیا جاتا۔ اے سورا سکینہ سے پوچھو سکینہ پر کیا گزر گئی، اے شہزادی سکینہ کا پرسہ قبول فرمائیے، یہ اربعین کے سوگوار، اربعین کے آزادار پرسہ دینے کے لیے۔ واہ غربتا، واہ مصیبت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، الهي كرت زهرا وبيها وبالها وبنيها اسر مصطفى فيها پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آنسوؤں کو روحان مقدس سے زہرا میں چڑھایا جائے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جملہ عزاداران مجلس کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں ہمارے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت اور اتنا جذبہ عشق بھر دے کہ ہم سچے عزادار بننے کی توفیق حاصل کر سکیں، اور واقعی جو ہمیں حسین منانے کا حق ہے اس اعتبار سے ہم منانے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ الباب عزا کل اربعین کا دن ہے، ہم سب کو ایسا سوگوار بنا دے کہ ہم جب شاہراہوں پر گزرے تو دیکھنے والے ہمیں دیکھ کر ہمارے چہرے کی غربت سے اندازہ لگائیں جس کے عزادار اتنے غریب ہیں ان کا مولا کتنا غریب رہا ہوگا۔ ارباب اعزا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم غیبت امام میں امام کی خوشنودی کا سبب بن سکے، اور اہم ترین اور افضل ترین دعا غیبت کبریٰ میں ہم سب کو ظہور کے قابل بنا دے تاکہ وقت کا امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو سکے۔ انہی آنسوؤں کا واسطہ امام اصل کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب ان کے ناصرین میں شمار ماتم حسین۔ ہم ماتم شفیع صدا کرتے رہیں گے، 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 یوں اجر رسالت کو ادا کرتے رہیں گے، یوں ماتم شفیع صدا کرتے رہیں گے، ہم ماتم شفیع صدا کرتے رہیں گے، بیداریاں حاصل ہے ہمیں یاد علی سے، ہمیں یاد علی سے، ہمیں یاد علی سے، دنیا کو بتا دو کہ فقط ناد علی سے،
فقط ناد علی سے، فقط ناد علی سے، ہر دور کے مرحب کو بنا کرتے رہیں گے، ہر دور کے مرحب کو بنا کرتے رہیں گے، ہم ماتم شبیر صدا کرتے رہیں گے، ہم ماتم شبیر صدا کرتے رہیں گے۔ بانوں نے کہا رو کر علی اصغر بیشی، بانوں نے کہا رو کے علی اصغر بیشی، بانوں نے کہا رو کر علی اصغر بیشی، سنتی ہوں کہ گردن پہ لگا قد سے بڑا تیر، بانوں نے کہا رو کر علی اصغر بیشی، بانوں نے کہا رو کر علی اصغر بیشی، میں مقتل میں وہ غم تم نے اٹھایا، یہ ماں کے اس دن میں بھی پانی نہیں پایا، روئے کہ تیری پیاس کو یہ ماں کر دل کی، بانوں نے کہا رو کر علی اصغر بیشی، سینے سے لگائے تجھے موت نے آ کر، سی بھر کے سنا آسا کی لوریاں مار دی کہ مصیبت میں دکھا کر گئی تقدیر، بانوں نے کہا رو کر علی اصغر بیشی، بانوں نے کہا رو کر علی اصغر بیشی، آجا تیری گردن ہزارہ سوں تو دیکھوں، مرہم تو مایا سر نہیں آنسو لگا دوں، معلوم ہے لٹ جائے کہ کچھ دیر میں جاگے، بانوں نے کہا رو کر علی اصغر بیشی، بانوں نے کہا رو کر علی اصغر بیشی، پانی کے عوض تم کو کیا تھا ایک زخمی، واپس نہیں آؤ خبر ماں کو نہیں
اب خون رلائے گی مجھے غم کی یہ تصویر بانوں نے کہا روک علی اصغر بے شیر بانوں نے کہا روک علی اصغر بے شیر تقوی تیرا ننھا سا گلا رے جب سے سر پیٹتی ہے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے رو رو کے نہ مرتا ہے کہیں پر اس سے ہم بانوں نے کہا روک علی اصغر بے شیر بانوں نے کہا روک علی اصغر بے شیر ہوتی جسے کے یاد تیری تازہ افسوس لائی نے جلا ڈالا وہ جھولا ہنستا غربت پہ میری لاش پر بیٹی بانوں نے کہا روک علی اصغر بے شیر حسین 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 جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا